خداوند کی زندہ آواز کو جو ہے وہ ہم تک پہنچائے. خداوند کی بندہ کے لیے اور خداوند کے کلام کو ویلکم کرنے کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں. Praise the Lord. Hallelujah. God کا خوشی یہاں پر. Hallelujah. زور تعلیم کریں گے خداوند یسوع مسیح کے نام کے لیے, اس کے جلال کے لیے اور روح القدس کے بسا کے لیے. کیونکہ خداوند کے پاک روح کی بلیسنگ کو, اس کے بسا کو میں نے خود جو ہے اس جگہ پر محسوس کیا. Hallelujah. کس نے محسوس کیا کہ خداوند کا پاک روح اس جگہ پر موجود تھا, ابھی بھی ہے, کیونکہ وہ اپنے وعدوں میں لا تبدیل خدا ہے اور جو وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ خداوند خدا, اس کا پاک روح اس جگہ پر موجود ہے. کس کس کا ایمان ہے؟ آپ کے منہ پر خوشی نظر آنی چاہیے کہ خداوند جو ہے اس جگہ پر موجود ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. میں نعرہ لگاؤں گا, آپ سب کی آواز آنی چاہیے. یہاں پر چرچ میں پتہ چلے کہ یہاں پر خدا کے لوگ موجود ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خدا کے نام کی تعریف ہو. میرا ایمان ہے کہ سب لوگ یہاں پر بہت خوش ہیں کیونکہ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں. ابھی خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا عارف کا مکاشفہ اور اس کا تیسرا باب اور اس کی 23ویں آیت. اس سے پہلے کہ میں خدا کے زندگی بخش کلام کی تلاوت کروں, میری آپ سب سے درخواست ہے کہ خدا کے کلام کے لیے, اس کے احترام کے لیے, اس کی عزت کے لیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں, کیونکہ خدا جو ہے وہ عزت کے لائق ہے, وہی حشمت کے لائق ہے, وہی بزرگی کے لائق ہے, اور وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کے لیے, اس کے احترام کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں. خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے یوحنا عارف کا مکاشفہ کی کتاب, اس کا تیسرا باب اور اس کی 23ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور اس کے فرزندوں کو جان سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں, اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا. خدا کی زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہم سب پر ہو. سب کہیں آمین, آمین. سب کہیں آمین, آمین. تشریف رکھیں. Praise the Lord. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جہاں پر لکھا ہے کہ میں گردوں اور دلوں کو جانچنے والا ہوں. آج کا جو میرا ایمان ہے وہ ہے جانچنا یا جانچنے والا. مسیح خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں دل کا جانچنے والا ہوں, اور زندگی انسان کی فطرت اور کردار کا سب سے بڑا امتحان ہے. زندگی انسان کی فطرت اور کردار کا سب سے بڑا امتحان ہے. سب سے پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ جانچنا کیوں ہے, خدا کیوں جانچتا ہے. کون بتائے گا یہاں پر کہ خدا کیوں جانچتا ہے؟ خدا اس لیے جانچتا ہے کہ وہ جان سکے کہ سچا کون ہے. سچے دلوں کو خدا جانچتا ہے, سچے دل کے لیے خدا جانچتا ہے. ابراہیم کو دیکھیں, خدا نے ابراہیم کو جانچا اور وہ کیا نکلا؟ سچا نکلا, راست باز نکلا. اور دوسری بات ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں جانچنے کے بارے میں کہ
خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند کیا چاہتا ہے؟ وہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے کردار کو جانتا ہے، وہ ہمارے وعدوں کو جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے مذہبی احساسات کو بھی جانتا ہے کہ ہمارے مذہبی احساسات جو ہیں وہ کیا ہے، ہماری پوشیدہ نیت کیا ہے، ہماری چھپی ہوئی نیت کیا ہے جو ہمارے اندر ہے، ہمارے دل کے اندر ہے، ہمارے ذہن کے اندر ہے اور ہمارے دماغ کے اندر چل رہی ہے۔ خداوند ہم سب کو جانتا ہے۔ اب وہ ہر کسی کے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں جاننا ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات دیکھیں کہ خداوند کس طرح جانتا ہے۔ خداوند کس طرح جانتا ہے؟ خداوند ہمیں آزادی دے کر جانتا ہے۔ خداوند ہمیں آزادی دے کر جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ خداوند نے ہمارے اوپر اپنی ڈوریاں ڈھیلی کر چکی ہیں، انہیں اپنی ڈوریاں ڈھیلیاں یہاں لے دے رہے ہیں۔ کیسے کی کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں خداوند کے لیے؟ وہ تو ہمارے لیے بہت کچھ کر چکا اور کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن ہم خداوند کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خداوند مختلف طریقوں سے جانچتا ہے۔ خداوند مختلف طریقوں سے جانتا ہے۔ مثال کے طور پر آزمائشوں میں نیکی کرنے کے موقعوں اور کاموں میں سے ہمیں جانچتا ہے کہ ہم کس طرح سے چلتے ہیں، ہم کیسی نیکی کرتے ہیں۔ کیا ہمیں نیکی کا موقع ملا اور ہم نیکی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر نیکی کرنے کا موقع یا کوئی ایسا کام ملا ہے جس سے خداوند خوش ہو، اگر ہم کرتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہم سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے، اگر کوئی بھلائی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو وہ سزا کا حقدار ہوگا، وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ ہاللیلویا، وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ مجرم ٹھہرے گا اور وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ خداوند ہمیں جانتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب وہ جانتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے۔ خداوند ہمارے دل پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے کہ دروازہ کھول، میں اندر آنا چاہتا ہوں، لیکن ہم اسے اندر آنے نہیں دیتے۔ خداوند ہمیں جانتا ہے اور وہاں پر کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ خداوند فیصلہ کرتا ہے، جب جانتا ہے تو فیصلہ بھی کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے تو ترازو میں تولا گیا تو کم نکلا، تو ترازو میں تولا گیا تو کم نکلا۔ اگر ہم ترازو میں تولے جاتے ہیں ہم پورے نہیں نکلتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں، خداوند کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ہمارے کاموں کا بدلہ ہمیں ملے گا۔ کیونکہ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ تم میں سے ہر ایک کو ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ خداوند کہتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں 22 باب میں لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند کے پاس اجر ہے، اور خداوند ہمیں جانتا ہے، کھلی آزادی دے دیتا ہے۔ آزادانہ مرضی خدا نے ہمیں دی ہے کہ ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں، یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں، اور الیکشنوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب الیکشن ہوتے ہیں تو انتخاب ہوتا ہے۔ انتخاب ہوتا ہے مثال کے طور پر جیسا کہ پہلے حکومت تھی شیر کی،
شیر کو ووٹ ڈالے گئے اور پھر اب جو ہے بلے کو ووٹ ڈالے گئے, پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے گئے اور عمران خان جو ہے وہ جیت گئے. اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انتخاب ہوا ہے, کچھ لوگ شیر کو ووٹ ڈال رہے ہیں, کچھ لوگ پی ٹی آئی والوں کو ووٹ ڈال رہے ہیں, اور اب بھی ہم دیکھیں امریکہ میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں اور ٹرمپ کو کچھ لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے شخص کو جو اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کے اپوزٹ. اسی طرح سے دو راہیں ہیں, ایک جہنم کو جاتی ہے اور ایک کہاں جاتی ہے, خداوند کی بادشاہی کی طرف, جنت کی طرف جاتی ہے جہاں پر خداوند کی حضوری ہے. اب انتخاب ہمارے پاس ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں, ہم خداوند کو چنتے ہیں یا ہم اس راستہ پر چلتے ہیں جس راستہ پر ابلیس ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے, اور وہ راستہ کہاں پر لے کر جائے گا ہمیں, جہنم میں, آگ اور گندک کی جھیل میں. ہو سکتا ہے کہ خداوند آپ کو موقع دے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور آپ نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور حادثہ ہو جائے اور آپ کی موت ہو جائے اور آپ کہاں پر جائیں, آگ اور گندک کی جھیل میں, کیونکہ آپ خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہے. ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے, آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے بھائی, مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے یا اس چیز کی ضرورت ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے بھلائی کریں. خدا بھلائی کا خدا ہے, وہ بھلائی کرنا جانتا ہے اور ہمیں جانچ رہا ہے, اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت خداوند آپ کو جانچ رہا ہو کہ کیا یہ میرے لیے کچھ کرتا ہے. ویسے خدا کے خادم بھی بہت اس طرح سے کلام کرتے ہیں کہ دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے, لیکن اپنی جب باری آتی ہے تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ خدا سے مانگو وہ دے گا. ہاللیلویا, خدا سے مانگو ملے گا, اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. یہ بات سچ ہے, جب ہم خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے انسان پر توکل کرنے والا کیا ہے, ملام ہے. ہم نے خدا پر توکل کرنا ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس قابل ہے کہ وہ خداوند کے لیے کچھ کر سکے تو اسے کرنا چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ مجرم ٹھہرے گا اور سزا کا حقدار ہوگا. وہ یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند اسے جانچ رہا ہے. خداوند دلوں اور گردوں کو جانچنے والا خدا ہے. اگر خدا نے آپ کو موقع دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ موقع آپ کی توبہ کا ہے. خدا کی خادم جو ہے مبشرانہ جب کلام کرتے ہیں, توبہ کے حوالہ سے بھی کلام کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چرچ میں ویسے ہی بیٹھے چلے جاتے ہیں, آپ توبہ نہیں کرتے. ہو سکتا ہے کہ قبول کریں کہ خدا کی یسوع مسیح ہیں, ہم مسیحی ہیں, ہم کرسچن ہیں, لیکن مسیح ہونے کا کردار ہمارا کیا ہے. ہم خدا کی یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہیں, ہم دوسروں کے لیے بھلائی سوچتے ہیں, دوسروں سے محبت کرتے ہیں, اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا ہم خدا کے مطابق چل رہے ہیں؟ خداوند ہمیں دیکھ رہا ہے, خداوند ہمیں جانچ رہا ہے. کیا آج ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں کہ خداوند ہمیں قبول کر سکے؟ اور یہاں پر خداوند کے کلام میں سے ہم نے دیکھا کہ وہ ہر ایک کے کام کے موافق اسے اجر دے گا. کیا ہم اچھا اجر پا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں یا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اچھا اجر پا سکیں؟ خداوند ہم سب کو دیکھ رہا ہے, ایک ایک کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں, ایک آدمی تھا جس نے کہا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے, جلد آ رہا ہے, جلد آ جائے گا, لیکن آتا نہیں. وہ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا جب تک خدا کا کلام دنیا کے کونے
نہیں پہنچتا میرا آنا ناممکن ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیسے آئے؟ جب ہر جگہ خداوند کا کلام پہنچ جائے گا اور خداوند کا کلام سننے کے لیے بہت سے لوگ خداوند کے گھر میں آ جاتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہے، لیکن اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے ہوا ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ہوا ہے۔ کچھ لوگ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے خداوند یسوع مسیح ہوا ہے تو ایمان رکھیں آپ کے سارے گناہ دھل گئے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح کی طرف جا رہے ہیں۔ وہی بات آ گئی کہ چناؤ ہمارا اپنا ہے، ہم کس کو چنتے ہیں؟ ہم یسوع کو چنتے ہیں یا ابلیس کو چنتے ہیں؟ اب یہ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں۔ اگر خداوند یسوع مسیح کو چنتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے۔ ہاللیلویا! اپنے گناہوں کو کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے۔ اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اپنے گناہوں کو ترک کرنا ہے اور اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے راج کے مطابق چلانا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ کیا ہم ویسا مزاج رکھتے ہیں؟ ہمارا کردار ویسا ہے؟ کیا ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو کیا دیتے ہیں؟ اگر نہیں دیتے تو یہ جان لیں گے گناہ ہو چکا، آپ مجرم ٹھہرے، سزا کے حقدار بن چکے ہیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ دل اور گردوں کو جانچنے والا میں ہوں۔ وہ ہمیں جانچ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے چل رہے ہیں۔ کیا ہمارے دوسروں کے لیے، دوسروں کے احساسات کے لیے ہمارے کیسے نظریات ہیں، ہماری کیسی سوچ ہے، ہمارا دل کیسا ہے، اور ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، ہمیں خدا کے کلام کے مطابق ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا کسی کی ہلاکت چاہتا ہے؟ بتائیں ذرا مجھے، آواز نہیں ہے آپ کی۔ یہ خدا کا کلام جو ہے آپ کے ساتھ بہت مرتبہ جو ہے شیئر ہو چکا ہے، لیکن جب بولنے کی باری آتی ہے تو آواز جو ہے ہماری بند ہو جاتی ہے۔ خدا کس کی ہلاکت چاہتا ہے؟ آپ خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہیں؟ آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں؟ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں؟ پھر ایمان رکھیں کہ زندگی کا سر چشمہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں تو خداوند ضرور آپ کو وہ زندگی کا تاج دے گا جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! پریز دی لارڈ! ایمان رکھیں، تعلیم کریں خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے اور اس کی خوشامدید کے لیے۔ خداوند ہمیں بلاتا ہے کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ زندگی کا آرام، وہاں پر کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، وہاں پر ہر چیز ہمارے لیے اچھی ہوگی۔ یہاں پر بھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہاں پر خدا کے لوگوں پر بھی بہت سی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بہت سے کرائسس ہیں۔ لیکن آج کل تو کرونا کی وجہ سے، کرونا کی وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈر گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ہاتھ بھی نہ ملائیں۔ خدا کے خاطر بھی ڈر گئے ہیں بہت سے، ٹھیک ہے،
لیکن جس کے ساتھ خدا ہے اس کے ساتھ خدا کی قوت ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب دیکھیں اس عورت کو جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس عورت کو جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا اور وہ شفا پا گئی. اور خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ مجھ میں سے قوت نکلی ہے، مجھ میں سے قوت نکلی ہے. تو جس کے ساتھ خداوند ہے کیا اس کے ساتھ قوت نہیں؟ ہاللیلویا. اس کے ساتھ قوت ہے. تو پھر اسے ڈرنے کا کوئی حق نہیں اور ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ خدا اور اس کی قدرت اس کے ساتھ ہے. خداوند جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے. اور جو خدا کے لوگ ہیں وہ خدا پر توکل رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ وبائیں، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں کچھ نہیں ہے. ایوب کی طرف دیکھیں، ایوب پر کتنی مصیبتیں آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، اور خدا نے اسے پھر سے بحال کر دیا. اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی بھی ہے، پریشانی آتی بھی ہے، تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر ہمیشہ تیرے ساتھ ہوں، میں ہمیشہ تک تیرے ساتھ رہوں گا. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خدا کے خادم آئے، انکل جان جو ہے، انہوں نے کہا کہ اس نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھول رکھی. اس نے ہر ایک کے نام کو ہمارے نام کو اپنے ہاتھ پر لکھ چھوڑا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کس پریشانی میں ہے اور کس نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کس کو کیا کچھ کرنا چاہیے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خدا کے لیے کیا کرتے ہیں، خدا کے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں، جو غریب اور مسکین ہیں ان کے لیے کیا کرتے ہیں. اور خدا جو ہے پھر آپ کو برکت دے گا جب آپ یہ جان کر کہ یہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ کسی انسان کے لیے کرتے ہیں. تو خدا جو ہے آپ کی زندگیوں کو بحال کرے گا، آپ کی زندگیوں کو برکت دے گا. اور اگر آپ ابلیس کے راستے کو چنتے ہیں، خدا کو نہیں چنتے، تو پھر یہ بات سچ ہے اور حقیقت ہے کہ پھر ہم اپنی ہلاکت میں جائیں گے، جہاں پر آگ اور گندک کی جھیل ہے. اور اگر آپ یسوع مسیح کو قبول کریں گے جو آپ کو جانچ رہا ہے، آپ کو آزاد رکھنا، اس نے مرضی دی ہے، کھلی آزادی دے دی ہے کہ جیسے چاہو تم کرو، لیکن وہ ہمیں بلاتا ہے اپنے پاس. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں یا ابلیس کو قبول کرتے ہیں. اگر ابلیس کو قبول کریں گے تو پھر اپنی ہلاکت، اگر یسوع مسیح کو قبول کریں گے تو اپنی زندگی ہے. ہاللیلویا، اپنی زندگی ہے. پھر خدا کی طرف سے آپ کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر خدا کی برکتیں نازل ہوں گی. اور اگر آپ جو ہے درست راستہ پر نہیں چلیں گے، ابلیس کے راستہ پر چلیں گے، تو پھر یقیناً آپ ہلاکت کی طرف ہیں اور مصیبتیں آپ پر آئیں گی اور آپ جو ہے کھڑے نہیں ہو سکتے، سٹینڈ نہیں ہو سکتے، آپ سٹینڈ نہیں لے سکتے. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے شریر اگر گرتا ہے تو گرا پڑا رہے گا، اور اگر صادق گرتا ہے، راست باز گرتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا جو ہے آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے دل پر دستک دیتا ہے. آپ جو ہے اس کے آنے کو قبول کریں، اس کو اپنے اندر آنے دیں، اپنے گھرانے میں آنے دیں، اپنی زندگیوں میں آنے دیں، تاکہ خدا جان جائے کہ یہ میرے لوگ ہیں اور میری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں اور میں ہی ان کا چرواہا ہوں، جس سے چاہیے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کرے. وہ ہماری دیکھ بھال بھی کرے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا ہر دکھ میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، ہر تکلیف میں.
وہ ہمیں جانچتا ہے، ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے گا. آمین، ہاللیلویہ. آپ جو ہیں اپنے کاموں کو درست کریں، اپنے ایمان کو درست کریں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے ایمان بھی مردہ ہے. ہمیں خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں خدا ہم سب کو خدا کے کلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی کو پائیں، نہ کہ اپنی موت کو پائیں. آمین، ہاللیلویہ. آئیں اپنے سر کو جھکائیں. خدا باپ، خدا بیٹی، خدا مقدس پاک، خدا اجلال سے بھرے خدا اس کلام کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا تو نے ممکن کیا کہ ہم خداوند تیرے کلام میں سے سیکھ سکیں کہ تو ہی ہے جو دلوں کو جانچنے والا ہے، تو ہی ہے ہمیں ان کاموں کا بدلہ دینے والا. جو کام ہم کرتے ہیں انصاف کرنے والا تو ہے، منصف تو ہے، تو ہی ہے جس نے